بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، یہ منیر نیازی مرحوم کی ایک غزل کا ٹائٹل ہے، جس میں وہ اکثر ہر شعر کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ہمارے پاکستان کی عدالتوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اتنی لاقانونیت، اتنی مشکلات لوگوں کے ساتھ ہم نے پہلے کبھی نہ سنی نہ دیکھی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو گرفتار کرنا ہو، کسی کے گھر پر چھاپا مارنا ہو، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتوں بچوں کی تذلیل نہیں کی جاتی تھی۔ بندہ آتا تھا، نوٹس سرو کر کے چلا جاتا تھا اگر وہ بندہ گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی بندہ مطلوبہ جس کو گرفتار کرنا ہو وہ گھر پر نہ ملے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے اوپر ایک کڑا وقت آیا ہوا ہے۔ مطلب کہ لوگ تو اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی پرندہ بھی اگر پی ٹی آئی کا ہو تو اس کے اوپر بھی یہ لوگ دھاوا بول دیں۔ حالات اور واقعات ایسے ہیں، ہر بندہ جو گرفتار ہوتا ہے، ہر بندہ جس کے گھر پر چھاپا مارا جاتا ہے، ہر بندہ جس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، چیف جسٹس صاحب کو اپیل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پر کوئی سو موٹو نوٹس لیں۔ مطلب پچھلے دنوں جو خواتین کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کی کارکن خواتین کے ساتھ جیل کے اندر، اس پر تو علیحدہ ایک ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ جو بھی کچھ ہوا وہ غیر انسانی ہے۔ اس پر عمران خان پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اور سابقہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ عدالتیں نوٹس لے۔ اب عدالت اس معاملے میں انسانی حقوق جتنے بھی ہیں ان معاملے میں نوٹس نہیں لے رہی۔ اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ الیکشن کروانے تھے، الیکشن کے اوپر فیصلہ بھی دے دیا، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، لیکن کیا کروں، حالات اتنے سخت ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ جو مرضی ہو، عدالتوں کے اندر ضمانتیں کروا کے لوگ واپس آئیں، پھر عدالتوں سے نکلتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ججز بھی ملے، جج نے اپنی پرابلم بھی بتائی، پھر بھی کیا کروں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مطلب حکومت نے میرے فیصلے کے اوپر توہین عدالت کمٹ کر لی، الیکشن نہیں کروائے، 20 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کرنا تھا، نہیں کر پائے یا کیا ہی نہیں۔ اس کے برعکس حکومت نے اپنے خاص طور پر پارلیمنٹرین کے لیے 111 ارب روپیہ جاری کیا، لیکن میں توہین عدالت کا فیصلہ ہی نہیں دے پایا۔ کیا کروں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ دوستو، یہ دیر آج کل کے حالات اور واقعات، جب آپ انصاف پراپر طریقے سے نہ کر پائیں، جب آپ فیصلے حق اور سچ کے اوپر نہ دے پائیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی پھر یلغار ہوتی ہے، جس طرح اب چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہو رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، ہم سب اس گھڑی میں چیف جسٹس کے ساتھ ہیں، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر حق اور سچ کے فیصلے دیے جاتے تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا۔ چیف جسٹس صاحب کو بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب بھی گھر میں نیٹ تو ہوگا ان کے، ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے، اخبارات بھی دیکھتے ہوں گے، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹتی بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی سو موٹو نوٹس نہیں، کوئی حالات اور واقعات میں تبدیلی کی بات نہیں۔ صرف اپنے اوپر جو بات آئی آڈیو لیک کمیشن کے اندر، ان کو سٹینڈ بھی لیا اور معطل بھی کر دیا۔ یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ ہماری عدالتوں کا نمبر رول آف لا کے مطابق 140 میں سے 130 سے اوپر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے ہے کہ فیصلے ایک تو ٹائم پر نہیں ہوتے، دوسرا حق اور سچ کی بات نہیں کی جاتی۔
جو بندہ بات کرتا ہے اس کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کچھ معاملات میں بات کرنے کی کوشش کی، اب انہی کے خلاف ہی قانون بن رہے ہیں، انہی کے خلاف ہی معاملات چل رہے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اس مشکل وقت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے آس پاس کا بھی خیال رکھیں، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔